یہ گویا بوڑھا ہو گیا. اب جب بندہ بوڑھا ہو جائے, آپ بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو ایسے ہوتے ہیں تو پھر ان کا آخری انجام کو اچھا نہیں ہوتا. جو نہ وہ سر رہتی ہے گلے کی, وہ سر رہتی ہے, نہ وہ دانت رہتے ہیں, نہ وہ آواز رہتی ہے. اب پھر ویسے بڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں, اور عموماً جی وہ فلاں جو ہے وہ اتنا بڑا ایکٹر تھا اور فلانا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور فلاں بیماری میں مبتلا ہوا. اخبارات میں یہ باقاعدہ تفصیلات آپ بھی پڑھتے ہوں گے, ہم بھی پڑھتے ہیں. بہرحال اور اللہ کی شان ہے, عالمی دین جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی قدر اتنی بڑھتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے, یہ قرآن کی برکت ہے, یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ جتنا یہ بوڑھا ہوتا ہے. ہمارے مدارس میں شیخ الحدیث اس کو رکھتے ہیں جو جتنا بوڑھا ہو. کہتے ہیں حدیث کی کتابیں وہ فلاں بابا جی سے پڑھتا ہے کیونکہ وہ سب سے سینئر ہے. لیکن دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنا جب بوڑھا ہوتا ہے تو کہ اس کو ریٹائر کر دو, یہ کیا ہے, فارغ ہو گیا, اس کو ریٹائر کر دو. تو وہ بابا ریٹائر ہوا. اب جب نہ اس کو کوئی پوچھتا تھا نہ کچھ, تو جا کر جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے, وہاں قبرستان میں بیٹھ کر رونے لگا کہ پروردگار جب میری جوانی تھی کاش میں تیری حمد و ثنا کرتا اس آواز کے ساتھ جیسے تو نے مجھے سن دی تھی, آواز دی, نہیں کر سکا. ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی. اب گھر والے بھی نہیں پوچھتے, منہ میں دانت دیکھ نہیں رہا. صورتحال یہ ہے کہ ایک نوالے کے لیے ترس رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل پر القاء فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اس کے لیے باقاعدہ روزینہ مقرر فرمایا کہ یہ روزانہ اس کو اتنے بیت المال سے پیسے دیے جائیں. اللہ تعالیٰ توبہ اسے قبول فرماتا. یہ نہیں دیکھتا کہ اچھا جب تک تو یوں چلتا تھا یار تجھے, یہ نہیں فرمایا. بس ادھر ایک لفظ اس سے بھی بڑھ کر